بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور وہ بیماری جو ہے لا علاج بیماری اسے آپ کہہ لیجئے، اس موقع پر جب تمام ڈاکٹروں نے مل کر کے مشورہ دیا، اسے بتایا کہ تمہارے اس بیماری کا علاج نہیں ہے، تمہارے اس مسئلے کا حل نہیں ہے، بس تم صبر کرو، چند دن کا مہمان ہو۔ جب کوئی ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو پھر ایسا انسان رخ کرتا ہے مزاروں کی طرف، رخ کرتا ہے قبروں کی طرف، جا کر کے جاتا ہے مرادیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، جا کر کے کہ شاید کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ بس در بس میں سفر کرتا ہے، بک کرتا ہے، گاؤں کے گاؤں ٹولی کے ٹولی بنا کر کے پھر لمبا سفر کرتا ہے، جا کر کے بابا کے سامنے حاضری لگاتا ہے اور شاید کہ وہ بابا میری بیماری کا علاج بتا دے، میری بیماری کا حل ہو جائے۔ ایسے انسان جو ہے ایسی جگہوں میں جاتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے، ذرا آپ غور کیجئے، یہ بیماری کو دور کرنے والی ذات اللہ کی تھی، اللہ نے آپ کو بیمار بنایا، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن آپ بجائے یہ کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو بتاتے، اپنی بیماری کو پیش کرتے، اپنی بیماری کا جو حل اللہ کے سامنے آ کر کے جو ہے ڈھونڈتے، مسجد آتے، نمازوں کا اہتمام ہوتا، سجدوں کا اہتمام ہوتا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہوتا، دعائے مسنون کا اہتمام ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ نہیں ہے، ہوتا یہ کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر شرک کرتے ہیں اور شاید کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم دنیا سے مرنے کے بعد جب جائیں گے ہمارے لیے جنت میں جانا تو پکا ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم نے مسلمان سمجھا اپنے آپ کو، ہم نے اپنے آپ کو مومن سمجھا، لیکن در حقیقت یہ ہے تم مسلمان نہیں ہو جس وقت تم نے شرک کیا، خدا کے ذات کے ساتھ تم نے جو شرک کیا اسی وقت تم ایمان سے نکل گئے ہو، دائرے اسلام سے خارج ہو کر کے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کو اختیار کر چکے ہو، اپنا چکے ہیں، لیکن تمہیں پتا یہ ہے، تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہے شاید کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تم مسلمان نہیں ہو، مومن نہیں ہو۔